اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر جب ہم کسی تھیٹر میں کوئی کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس کہانی میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ وہی دنیا ہمیں حقیقت لگنے لگتی ہے۔ ہاں، ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ باہر ایک اور زندگی بھی چل رہی ہے۔ بالکل، اور پھر اچانک آخری پردہ گرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اٹھتا ہے، روشنیاں جلتی ہیں اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ صرف ایک دکھاوا تھا، اصل حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ صحیح بات ہے۔ اور اس ایک لمحے میں نا وہ تمام دھوکے، وہ جذبات جو ہم اس منظر سے جوڑے بیٹھے تھے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ انسان کی نفسیات ہی ایسی ہے۔ ہم لوگ ظاہر کو یعنی آؤٹر ریالٹی کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں، جبکہ باطن کسی اور ہی کہانی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہی آج کی اس تفصیلی گفتگو کا بنیادی مقصد ہے۔ آج ہمارے پاس رمضان 2026 کے 27ویں سپارے یعنی جز 27 کے حوالے سے کچھ بہت ہی گہرے روحانی نوٹس موجود ہیں۔ زبردست، یہ بہت ہی اہم حصہ ہے قرآن کا۔ ہاں، اور ہمارا مقصد صرف آیات کا ترجمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس ڈیپ ڈائیو میں ہم دا فائنل انویلنگ یعنی اس آخری پردے کے اٹھنے کی نفسیات کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی جب سب دھوکے ختم ہو جائیں گے۔ ایگزیکٹلی، کہ تب انصاف، رحمت اور جو حتمی حقیقت ہے وہ دراصل کام کیسے کرتی ہے۔ تو چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، اس سفر کی شروعات میں ہی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قیامت کا دن یا یہ جو فائنل انویلنگ ہے، یہ کوئی دور دراز کا سائی فائی واقعہ نہیں ہے جس کا بس انتظار کیا جا رہا ہو۔ اچھا، تو پھر روحانیت اسے کیسے دیکھتی ہے؟ تصوف میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ حقیقت تو ہر وقت موجود ہے، پردہ کسی اور چیز پر نہیں پڑا ہوا، بلکہ انسان کی اپنی آنکھوں اور دل پر پڑا ہوا ہے۔ یعنی ہم خود اندھے ہیں؟ بالکل۔ اس جز کے نوٹس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انصاف اور رحمت اچانک آسمان سے نہیں ٹپکیں گے۔ یہ اس کائنات کی بنیادی فزکس کی طرح ہیں جو آخر میں مکمل طور پر بے نقاب ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس حقیقت کے آخری پردے کو سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے ہمیں پہلے ایک فاؤنڈیشن سیٹ کرنی چاہیے، یعنی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے۔ صحیح، کیونکہ جب مقصد ہی نہیں پتا ہوگا تو باقی باتیں بے معنی ہیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ جب تک ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم اس تھیٹر میں کر کیا رہے ہیں، تو پردہ اٹھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ہمارے سورسز میں سورہ الدھاریت کی ایک بہت مشہور آیت کا حوالہ ہے کہ اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک، یہ بہت بنیادی آیت ہے۔ اب میں یہاں ایک چھوٹا سا سوال اٹھانا چاہوں گی۔ عام طور پر ہم عبادت کو صرف رسمی کاموں تک یعنی ریچولز تک محدود کر دیتے ہیں نا؟ ہاں، عام فہم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر صرف نماز، روزہ ہی مقصد تھا تو انسان کو اتنی کمپلیکس زندگی، اتنے جذبات اور یہ رشتے کیوں دیے گئے؟ کیا مقصد صرف یہی چند اعمال ہیں؟ یہ بہت ہی عمدہ سوال پوچھا ہے آپ نے، اور یہیں پر ظاہر اور باطن کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر عبادت یقیناً رسم و رواج اور فرائض کی ادائیگی ہے، جو کہ ضروری بھی ہیں۔ بالکل، اسپریچول ڈسپلن کے لیے وہ لازمی ہیں، لیکن اس کا باطنی مطلب، جسے ہم حقیقی روح کہہ سکتے ہیں، وہ محض ایک ایکشن نہیں بلکہ اسٹیٹ آف بینگ ہے۔ اسٹیٹ آف بینگ یعنی ایک کیفیت؟ ہاں، یعنی ہر عمل میں اللہ کی حاضری کا احساس ہونا، اخلاص کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی کام، چاہے وہ روزگار کمانا ہو، بچوں کی تربیت ہو یا کسی ضرورت مند کی چھپ چھاپ مدد کرنا ہو۔ سبحان اللہ! یہاں تک کہ آپ کا خاموشی سے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہو، یہ سب عبادت بن جاتے ہیں جب ان کا رخ اس آگاہی کی طرف ہو۔ زندگی کا مقصد ہم خود ایجاد نہیں کرتے، بلکہ یہ دریافت کیا جاتا ہے۔ واہ، دریافت کیا جاتا ہے! یہ بات مجھے ایک قطب نما یعنی کمپس کی یاد دلاتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ زندگی بالکل ایک کمپس کی طرح ہے نا؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ایک جہاز کے کپتان کو اپنی اصل سمت یعنی ٹرو نارتھ کا علم ہی نہ ہو تو سمندر میں ہر بہتی ہوئی لہر اور ہر راستہ اسے اپنی منزل لگنے لگتا ہے۔
صحیح بات ہے، وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن دراصل وہ بس گول گول گھوم رہا ہوتا ہے۔ بہت خوب مثال دی آپ نے۔ اور جب یہ کمپس ٹھیک کام کرتا ہے تو ہمیں اپنی منزل کا احساس ہوتا ہے۔ یہیں سے سورہ الطور کی وہ بحث شروع ہوتی ہے جو ہمارے نوٹس میں موجود ہیں۔ اچھا، احتساب والی بحث۔ اکاؤنٹیبلٹی۔ جی ہاں، احتساب۔ جب آپ کو اپنی سمت کا پتہ چل جاتا ہے تو اس سمت پر قائم رہنے کے لیے ایک سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ انکار کرنے والوں کا اچانک اس سچ سے سامنا ہوگا۔ اور مخلص لوگوں کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مخلص مومنوں کو آخرت میں ان کے خاندان سے ملائے جانے کی واضح خوشخبری ملتی ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہاں مجھے تھوڑا سا کانٹرڈکشن لگ رہا ہے۔ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی اور ہمیشہ سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ قیامت کا دن اور احتساب ایک بہت ہی خوفناک عدالت ہے جہاں بال بال کا حساب ہوگا۔ ہاں، یہ ایک عام تصور ہے۔ لیکن آپ اسے خوشخبری اور رحمت کے پس منظر میں پیش کر رہے ہیں۔ کیا احتساب کا اصل محرک یعنی مین ڈرائیور ڈر اور خوف نہیں ہے؟ ہم اس ڈر کو اور محبت کو ایک ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں۔ خوف اپنی جگہ ایک حقیقت ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن میں خوف کس چیز کا دلایا گیا ہے۔ صحیح، کس چیز کا ڈر ہے اصل میں؟ یہ خوف دراصل نتیجے کا خوف ہے، اس آگ کا خوف ہے جو ہم اپنے اعمال سے خود بھڑکاتے ہیں۔ لیکن احتساب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف سزا دینا نہیں ہے، بلکہ ادب اور توکل سکھانا ہے۔ ادب سکھانا، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد جب اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہے تو شاگرد فیل ہونے سے ڈرتا بھی ہے، لیکن استاد کا مقصد اسے فیل کرنا نہیں بلکہ اس کی صلاحیت کو نکھارنا ہوتا ہے۔ ہاں، استاد تو چاہتا ہے کہ بچہ پاس ہو جائے۔ بالکل۔ اور خاندانوں کا آپس میں ملنا جس کا ذکر سورہ الطور میں آیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے انصاف میں وہ محبت شامل ہے جو انسان دنیا میں بوکر جاتا ہے۔ تو احتساب کوئی رینڈملی تھوپی ہوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں، احتساب اچانک ملنے والی کوئی عجیب سی سزا نہیں ہے۔ یہ دراصل اس سچ کا سامنا ہے جو ہم نے اپنی پوری زندگی میں خود تیار کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ آئی۔ تو یہ باہر سے آئی ہوئی آفت نہیں بلکہ ہمارے ہی اندر کے اعمال کا آخری نتیجہ ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد اور یہ کمپس اتنا ہی واضح ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بار بار بھٹکتا کیوں ہے؟ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارے نوٹس کے اگلے حصے میں سورہ النجم اور سورہ القمر کا ذکر ہے، جہاں پچھلی قوموں کی غفلت پر بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ وہ لوگ کیوں بھٹک گئے تھے؟ اصل میں انسان اس لیے بھٹکتا ہے کیونکہ اس کا ایگو، اس کا جو نفس ہے نا، وہ کمفرٹ اور طاقت پسند کرتا ہے۔ سورہ النجم میں وہی یعنی ریولیشن اور سچائی پہ زور دیا گیا ہے۔ صحیح۔ وہی کوئی قیاس آرا ہی نہیں ہے، یہ ایک ایسی خالص ہدایت ہے جو اس دھند کو صاف کرتی ہے جو ہمارے نفس نے پیدا کی ہوتی ہے۔ ایک آیت ہے جو حقیقت میں دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ کون سی آیات؟ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی میکینزم بہت سمپل ہے، نیت اور عمل یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی اس کھیتی میں آپ ببول کا بیج بو کر گلاب نہیں کاٹ سکتے۔ بالکل نہیں، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ سورہ القمر اسی نفسیات کو تاریخ کے آئینے میں دکھاتی ہے۔ پچھلی قومیں اپنے غرور میں، اپنی بڑی بلڈنگوں اور اپنی طاقت کے نشے میں اندھی تھی۔ انہیں لگا کہ وہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ میں اسی بات پر غور کر رہی تھی کہ کیا ہم آج کے دور میں ان سے کچھ مختلف ہیں؟ آج کے دور کی بے تحاشا مصروفیت کو دیکھ لیں آپ۔ ہاں، آج کل کا شور تو بہت زیادہ ہے۔ ہماری انگلیاں ہر وقت فون پر ڈوم سکرولنگ کر رہی ہوتی ہیں نا۔ انفارمیشن اور معلومات کا ایک ایسا سیلاب ہے جہاں ہر وقت ذہن میں نوٹیفیکیشنز بج رہے ہیں۔ ایسا ہی بات ہے، ہر وقت ایک ڈسٹریکشن ہے۔ تو کیا یہ حقیقت میں اسی تاریخی انکار اور غفلت کی ایک جدید شکل نہیں ہے؟ پہلے کے لوگ شاید اپنی فوج اور دولت کے نشے میں اندھے تھے، آج ہم اپنی اسکرینز اور ان اینلیس ڈوپامین ہٹس کے سیلاب میں اسپرچل بلائنڈنس کا شکار ہے۔ آواز تو دونوں دور میں نہیں سنی جا رہی نا؟ واہ، یہ ایک بہت ہی زبردست کنیکشن جوڑا ہے آپ نے۔ اگر ہم اس میکانزم کو سمجھیں تو تاریخی نمونہ اپنے آپ کو بالکل دہرا رہا ہے نا؟ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے۔ بالکل۔ ایگو اور نفس کو ہمیشہ شور پسند ہے، کیونکہ جب شور ہوتا ہے تو انسان کو اپنے اندر کی آواز نہیں سننی پڑتی، اسے حقیقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اسکرین کا نشہ اور پہلی قوموں کا غرور، یہ دونوں ہی ڈسٹریکشن کے ٹولز ہیں۔ اور ہم انہی ٹولز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے
کہ ہدایت کی پکار ہمیشہ واضح ہوتی ہے۔ قرآن بار بار پوچھتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ ہم سن کیوں نہیں پاتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ روح تک آواز تب پہنچے گی جب ہم اس ڈسٹریکشن کو، اس باہر کے شور کو تھوڑا کم کریں گے۔ اور اس شور کو کم کرنے کا واحد طریقہ ذکر ہے، یعنی تصوف میں جسے دل کی مسلسل آگاہی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو ذکر دراصل ایک طرح کا نوائز کینسلیشن ہیڈ فون ہے جو اس دنیا کے شور کو بلاک کرتا ہے تاکہ ہم اصل وحی کی آواز سن سکیں۔ یہ بہت دلچسپ کانسیپٹ ہے۔ ہاں، اور جب یہ شور کم ہوتا ہے نا، تب جا کر شاید انسان کو اس عظیم کائنات میں موجود اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہاں سے ہمارا اگلا تھیم شروع ہوتا ہے جو سورہ الرحمن اور سورہ الواقعہ کے حوالے سے ہمارے سورسز میں آیا ہے۔ بالکل، سورہ الرحمن تو رحمت کا ایک سمندر ہے۔ ہاں، اس سورہ کو پڑھ کر انسان عجیب سی روحانی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وہ مسلسل دہرائی جانے والی آیت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بے شک مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ ایک تنبیہ ہے، یعنی ایک اسٹرکٹ وارننگ ہے، لیکن ان نوٹس کو پڑھ کر احساس ہو رہا ہے کہ یہ صرف زبان سے شکر الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں، شکر صرف زبان کی عادت نہیں ہے، یہ نیورو سائنس اور روحانیت دونوں کے مطابق ایک مکمل اسٹیٹ آف اویئرنیس ہے۔ اسٹیٹ آف اویئرنیس، اسے تھوڑا واضح کریں گے؟ یعنی جب انسان ہر سانس، ہر لمحے اور ہر نعمت میں، یہاں تک کہ اپنی تکلیفوں میں چھپی ہوئی حکمت میں بھی اس دینے والے کی پریزنس کو محسوس کرتا ہے، تو اس کا پورا وجود ہی شکر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ! شکر دراصل ہمارے دیکھنے کے زاویے، یعنی ہمارے پرسپیکٹو کو ٹھیک کرتا ہے۔ غرور ہمیں اندھا کرتا ہے، جبکہ شکر ہماری بینائی واپس لاتا ہے۔ میں اسے عام زندگی سے جوڑنا چاہوں گی۔ سوچیں کہ کیا شکر کی یہ کیفیت بالکل ایسی ہی نہیں جیسے ایک اندھیرے کمرے میں اچانک روشنی آ جائے؟ دلچسپ مثال ہے، کیسے؟ بس دریں آپ ایک کمرے میں ہیں اور اندھیرا غپ ہے، آپ بار بار ٹھوکر کھا رہے ہیں، غصے میں ہیں کہ یہ کیسا کمرہ ہے جہاں ہر چیز مجھ سے ٹکرا رہی ہے، پھر اچانک بلب جل جاتا ہے۔ صحیح، روشنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی آتے ہی آپ کو دکھتا ہے کہ کمرے میں بیڈ ہے، روئی کا نرم گدا ہے، پانی کا گلاس ہے۔ سامان تو پہلے سے موجود تھا نا کمرے میں، کچھ نیا نہیں آیا، بس اندھیرے کی وجہ سے آپ اس سے الجھ رہے تھے۔ واہ، بہت اعلیٰ۔ روشنی آتے ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سب تو میری سہولت کے لیے تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا روحانیت میں شکر بھی یہی کام نہیں کرتا؟ واہ، آپ نے بہت ہی گہرا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ واقعی، جب باطن کا اندھیرا چھٹتا ہے اور شکر کی روشنی آتی ہے تو دنیا نہیں بدلتی، ہمارا اس کے ساتھ تعلق بدل جاتا ہے۔ صحیح، ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اور یہی روشن اور متوازن آگاہی ہمیں آخرت کی اس عظیم تقسیم کے لیے تیار کرتی ہے جس کا ذکر اس کے فوراً بعد سورہ الواقعہ میں ہے۔ اچھا، جہاں لوگ تقسیم ہوں گے؟ ہاں، وہاں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ سبقات لے جانے والے، یعنی دا فورموسٹ، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ یہ تقسیم کوئی رینڈم لاٹری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ تقسیم اسی شکر اور غفلت پر مبنی ہے؟ یعنی جو اندھیرے میں رہے وہ الگ اور جو روشنی میں آ گئے وہ الگ؟ بالکل، سورہ الرحمن کا شکر اور سورہ الواقعہ کی آخری تقسیم، یہ دونوں مل کر تزکیہ یعنی نفس کی پاکیزگی کا میکانزم بناتے ہیں۔ تزکیہ۔ جب انسان شکر کی روشنی میں جیتا ہے، یعنی آپ کے اس روشن کمرے میں رہتا ہے، تو وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، وہ خود بخود سبقات لے جانے والوں یا دائیں ہاتھ والوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس کے آج کے اعمال اس کی کل کی منزل کا پتہ دینے لگتے ہیں۔ یہ بیلنس بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، دل کو متوازن رکھنے کے لیے شکر کی نرمی اور اس آخری تقسیم کا خوف، یہ دونوں پروں کی طرح ضروری ہیں تاکہ روح پرواز کر سکے۔ یہ بیلنس واقعی سمجھ آنے لگتا ہے جب ہم اسے ایک فزکس یا میکانزم کی طرح دیکھتے ہیں۔ اب اس تقسیم کا جو انحصار ہے وہ اس روشنی پر ہے جو ہم اس دنیا میں ایمان اور اعمال سے پیدا کرتے ہیں۔
صحیح کہا آپ نے۔ ہمارے ڈیپ ڈائیو کا آخری 12 حصہ سورہ الحدید پر مشتمل ہے۔ یہاں آ کر بات پوری طرح کھل جاتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایمان قیامت کے دن ایک لٹرل روشنی بن کر انسان کے آگے آگے چلے گا۔ بے شک یہ روشنی بہت اہم ہے اس دن۔ لیکن یہاں ایک بہت سخت وارننگ بھی ہے۔ قرآن ان دلوں کے بارے میں ڈراتا ہے جو سخت ہو چکے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل اگر سخت ہو جائے تو یہ روشنی پیدا کرنے والا انجن ہی خراب ہو جاتا ہے؟ آپ نے ٹھیک اس پوائنٹ کو پکڑا ہے۔ سورہ الحدید واضح کرتی ہے کہ یہ روشنی باہر سے مانگی نہیں جا سکتی۔ یعنی ہم کسی سے ادھار نہیں لے سکتے؟ بالکل نہیں۔ آخرت میں منافق مومنوں سے کہیں گے کہ ہمیں اپنی روشنی میں سے تھوڑا حصہ دے دو، لیکن وہاں جواب ملے گا کہ پیچھے دنیا میں جاؤ اور وہاں سے ڈھونڈ کر لاؤ۔ یعنی یہ روشنی اندر سے آنی ہے۔ اور سخت دل اسے پیدا نہیں کر سکتے۔ صحیح کہا۔ جب دل دنیا کی محبت، لالچ اور غرور سے سخت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روشنی پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس انجن کو ٹھیک رکھنے کے لیے نوٹس میں بہت آسان اس کے بتائے گئے ہیں: صدقہ، عاجزی اور غور و فکر۔ مجھے صدقے والی بات پر آپ سے تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی۔ صدقہ تو پیسے دینے کا نام ہے نا، لیکن یہ دل کو نرم کیسے کرتا ہے؟ اس کا روشنی سے کیا تعلق ہے؟ بہت ہی مناسب سوال پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیں، نفس کی سب سے بڑی بیماری ہے اٹیچمنٹ یا مادیت، جسے مٹیریلزم کہتے ہیں۔ ہاں، چیزوں سے محبت۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ دراصل اپنی اس چیز کو چھوڑتے ہیں جس سے آپ کا ایگو جڑا ہوا تھا۔ آپ دنیا کے دکھاوے اور مٹیریلسٹک تھیٹر کے پردے کو تھوڑا سا پھاڑتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے اٹیچمنٹ کو توڑتے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ چپ چاپ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا دراصل ایگو کو توڑنے کا سب سے ایفیکٹو میکانزم ہے۔ جب ایگو ٹوٹتا ہے، دل میں دراریں پڑتی ہیں، اور انہی دراروں سے ایمان کی روشنی باطن میں داخل ہوتی ہے۔ اخلاص وہ چمک ہے جو باطن کو روشن کرتی ہے۔ ادب کے بغیر عمل ایک بیروح ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ زبردست! یہ ایسی ہی بات ہے جیسے دل ایک آئینے کی طرح ہو۔ اگر اس آئینے کو ذکر و اخلاص کے کپڑے سے مسلسل صاف نہ کیا جائے نا، تو دنیا کی ہوس اور شور کی گرد اسے دھندلا کر دیتی ہے۔ بالکل، زنگ لگ جاتا ہے آئینے کو۔ اور پھر یہ آئینہ ایمان کی اس روشنی کو ریفلیکٹ ہی نہیں کر پاتا جو آخرت کے گھپ اندھیرے میں دارکار ہوگی۔ ہم پوری زندگی باہر کی صفائی کرتے رہ جاتے ہیں، جبکہ آئینہ اندر سے زنگالود ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے، اور یہی اس روحانی سفر کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی، باطن اور ظاہر کا فرق، وہ اسی آئینے کی صفائی پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ تو آج کے سفر کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے تفسیر کے اس ڈیپلی سائیکولوجیکل اور اسپریچول مجموعے سے یہ دریافت کیا کہ سب سے پہلے ہمارا مقصد جو کمپس کی طرح ہے، ہاں، اور پھر احتساب جو دراصل ہمارے ہی تیار کردہ نتیجے کا سامنا ہے۔ پھر ہماری ہسٹری اور انفارمیشن اوورلوڈ کی غفلت سامنے آئی، اور اس شور کو کاٹنے والی وحی اور ہدایت بھی دیکھی ہم نے۔ بالکل، اس کے بعد شکر کا وہ سوئچ جو اندھیرے کمرے میں روشنی کرتا ہے۔ چمک یعنی سورہ الحدید کی روشنی پر مبنی ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ پیش کیا ہے آپ نے، اور اس علم کی عملی اہمیت آج کے دور میں یہی ہے کہ ہم جدید دور کی اس تھکا دینے والی بھیڑ میں ٹھہر کر سوچیں، خاص طور پر رمضان کی ان آخری راتوں میں جب آسمان سے رحمت اور روشنی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس روشنی کو کیچ کرنے کی مشق کرنی چاہیے۔ بالکل، وہ مشق کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ الرحمن کی تلاوت کرتے ہوئے ان چھوٹی نعمتوں پر جان بوجھ کر شکر ادا کریں، اپنے خاموش صدقے میں اضافہ کریں تاکہ ایگو ٹوٹے اور دل نرم ہو۔ اور وہ نوائز کینسلیشن بھی تو ضروری ہے نا؟ صحیح یاد دلایا۔ اور سب سے بڑھ کر خاموش ذکر میں وقت گزاریں۔ اس اینڈلیس ڈوپامین سکرول کو تھوڑی دیر بند کریں تاکہ آپ اپنے اندر کی وحی کی سچائی کو سن سکیں۔ ہم اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، جہاں ہم نے اس آخری پردے اور فائنل انویلنگ کی بات کی تھی۔ جی، وہ آخری منظر۔ میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ سوچیں کہ اگر آخرت کی روشنی دراصل ہمارے آج کے باطنی حالات کا ہی ظاہری نتیجہ ہے، تو اگر ہم پوری زندگی دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کا ایک مخصوص لباس پہنتے رہیں، ایک فیک آئیڈینٹی بنائے رکھیں جو اندر سے کھوکھلی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا جب پردہ اٹھے گا ہماری وہ روشنی بھی ایک ہولوگرام کی طرح غائب نہیں ہو جائے گی؟
کیا ہماری دکھاوے کی روشنی اس وقت ہمارا ساتھ دے گی یا ہم اسی غوپ اندھیرے میں رہ جائیں گے جس سے ہم خود کو چھپا رہے تھے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر سوچنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی جھنجھوڑ دینے والا اور ضروری سوال ہے۔ اصل امتحان ہی یہی ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہو جائیں۔ Compiled with gratitude by Mir Ali Shah, a seeker sharing through the Living the Wisdom of the Quran podcast۔ اور یہاں میں نہایت عاجزی کے ساتھ اس گفتگو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے پیدا ہونے والی کسی بھی تلفظ کی غلطی یا کمی پر سننے والوں سے اور اللہ کی ذات سے معافی کی طلبگار ہوں اور قبولیت کی درخواست کرتی ہوں۔ آمین۔ اور آخر میں ہم اس روحانی سفر کا اختتام ایک نرم دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں کو نرم فرما، ہماری آنکھوں، کانوں اور دلوں پر پڑی اس مادیت اور غفلت کے تمام پردوں کو دور کر دے جو ہمیں تیری حقیقت دیکھنے سے روکتے ہیں۔ آمین۔ ہمیں ظاہر اور باطن کا سچا نور عطا کر ادب اور اخلاص نصیب فرما، تاکہ جب اس فائنل انویلنگ کا وقت آئے اور آخری پردہ اٹھے تو ہم اس روشنی سے حیران یا خوفزدہ نہ ہوں، بلکہ مطمئن اور پرسکون ہوں، اور ہماری اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین یا رب۔ اس دعا کے ساتھ یہی امید ہے کہ آپ سب کا باطن کا آئینہ ہمیشہ روشن رہے اور آپ کے کمپس کی سمت ہمیشہ درست رہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔